بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قوم سمود کس طرح ہلاک ہوئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی طاقتور تھی۔ قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ قوم سمود کے لوگ ان سے کہتے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہماری کھیتیوں کو اجاڑ دیتا، ہمارے رہنے کے لیے عالیشان مکانات نہیں بناتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان کی پوجا سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے، تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ دعا جلد ہی قبول ہو گئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے زہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگ گئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا، اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دیا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہی آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ جب اونٹنی کو پیاس لگتی تو وہ کنویں کے پاس جاتی، اسے پانی نہ پینے دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دوبر کر دیا، اس پر ظلم کرنے لگے۔ پھر بھی کافروں کو رحم نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، وہ جہاں جاتی ہے اسے جانے دو، اگر وہ پانی پینا چاہتی ہے اسے پانی پینے دو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے۔ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے ابن آدم، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے،
پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں تھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ والسلام، جزاک اللہ۔